جی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ نے حضرت سعید بن عامر کو ایک صوبے کا گورنر بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس کچھ مال غنیمت آیا تو آپ نے وزیر خزانہ کو بلایا اور اس صوبہ کے غریبوں کی لسٹ طلب کی۔ حضرات محترم، جب حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس غریبوں کی لسٹ پیش کی گئی تو تیسرے یا چوتھے نمبر پر وہاں کے جو گورنر تھے اس صوبہ کے، ان کا نام حضرت سعید بن عامر کا بھی نام تھا۔ حضرات محترم، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے سعید بن عامر کو بلایا، ارشاد فرمایا، یار اگر ایسی کوئی بات تھی تو مجھے بتاتا، میں تیرے لیے رقم بھیجتا، تو اپنے کھانے پہننے کا انتظام کرتا۔ تو حضرت سعید بن عامر نے کہا، امیر المومنین مجھے اس کا بتائیں جس نے میرا یہ راز ظاہر کیا، یہ معاملہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا تھا، کون ہوتا ہے جو میرے راز کو فاش کرنے والا ہے؟ حضرات محترم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تراشے ہوئے انمول ہیرے تھے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے سچے پکے غلام تھے، یہ شان تھی مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے ان کے عاشقوں کی۔ حضرات محترم، جب سعید بن عامر کو آپ نے گورنر بنا کر بھیجا تو حضرت عمر فاروق اعظم کی یہ عادت تھی کہ کسی صوبے میں جب کسی کو گورنر بنا کے بھیجا کرتے تھے تو 4-6 مہینے کے بعد اس صوبہ کی جامع مسجد میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کرتے اور اس گورنر کے تعلق سے پوچھ گچھ کرتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم وہاں پہنچے، آپ نے جامع مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا، اس کے بعد پوچھا کہ سعید بن عامر جو تمہارے صوبہ کے گورنر ہیں ان کی کیا حالات ہیں؟ تو لوگوں نے حضرت سعید بن عامر کی 4 شکایتیں کی۔ کہا، امیر المومنین ان کی 4 شکایتیں ہیں۔ کہا، کون کون سی؟ کہا، پہلی شکایت تو یہ ہے کہ پہلے وہ فجر کے بعد بھی ہم لوگوں سے ملا کرتے تھے، مگر اب وہ فجر کے بعد سیدھے گھر چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے۔ کہا، دوسری شکایت حضور یہ ہے کہ پہلے وہ ہفتے میں 7 دن ملتے تھے، اب ہفتے میں ایک ایسا دن ہوتا ہے جس دن وہ گھر کے باہر نہیں نکلتے ہیں اور ملاقات نہیں کرتے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ پہلے وہ رات میں بھی ملتے تھے، اب وہ دن میں ہی ملاقات کرتے ہیں، رات میں ملاقات نہیں کرتے۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار روتے روتے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں آپ جسے ووٹ دیتے ہیں، ایم پی یا ایم ایل اے بناتے ہیں، کیا کبھی وہ آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے؟ کبھی وہ آپ کے حالات پوچھنے کے لیے آتا ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی شان تھی، وقت کا گورنر ہے، صوبے کا صوبیدار مالک ہے، اور ان کی شکایتیں امیر المومنین کے پاس پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت سعید بن عامر کو طلب کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے سعید بن عامر تمہاری 4 شکایتیں ہیں۔ پہلی شکایت تو یہ ہے کہ تم فجر کے بعد ملتے نہیں ہو، اپنے گھر پہ چلے جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت سعید بن عامر نے اتنا سنا تو رونے لگے، کہا، اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، اے فاروق اعظم، اگر پوچھنے والے آپ نہ ہوتے تم یہ راز کی بات کبھی نہ بتاتا۔ کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میرے گھر پہ جو ہماری بیوی ہے وہ اس وقت بہت بیمار ہے، ہاتھ پیروں سے معذور ہے، اور میں یہ غریب آدمی ٹھہرا جو نوکر نہیں رکھ سکتا، لہذا فجر کی نماز کے بعد جلدی جاتا ہوں، گھر میں جھاڑو لگاتا ہوں، برتن دھلتا ہوں، کھانا بناتا ہوں اور اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں، آخر وہ بھی میری شریک حیات ہے، اس نے بھی میری خدمت کی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، اے سعید بن عامر تمہاری دوسری شکایت یہ ہے کہ تم ہفتے میں 1 دن ملتے نہیں ہو، گھر کے اندر رہتے ہو، باہر نہیں نکلتے ہو۔ اتنا سنا پھر حضرت سعید بن عامر نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میرے پاس پہننے کے لیے ایک ہی جوڑ کپڑے ہیں، ہفتے میں ان کپڑوں کو میں دھلتا ہوں اور سارا دن اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، جب کپڑے دھل کے سکھا کے پہنتا ہوں تو دیر ہو جاتی ہے، اس کے بعد باہر نکلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا، تمہاری تیسری شکایت یہ ہے کہ تم پہلے لوگوں سے رات میں بھی ملتے تھے،
اور اب رات میں نہیں ملتے ہو, صرف دن میں ملاقات کرتے ہو. اتنا سنا تو راوی کہتے ہیں حضرت سعید بن عامر نے اپنی سفید داڑھی کو پکڑا اور کہا, اے امیر المومنین, اے فاروق اعظم بھائی, دیکھ ذرا کیا میری داڑھی میں کوئی بات سیاہ ہے؟ داڑھی سفید ہو گئی ہے. دراصل بات یہ ہے کہ اب اللہ کے یہاں جانا ہے, مصلی پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا رہتا ہوں, اللہ کی عبادت کرتا ہوں, دن میں مخلوق کے کام کرتا ہوں, رات میں خالق اکبر کی بارگاہ میں روتا گڑگڑاتا رہتا ہوں. حضرات محترم, اس کے بعد عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا, اے سعید بن عامر, تمہاری چوتھی شکایت یہ ہے کہ تم روتے روتے بے ہوش بھی ہو جاتے ہو. حضرت سعید بن عامر نے کہا, بھائی عمر, دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا اس وقت میری عمر 40 برس کی تھی. جب میں گزشتہ 40 برس کے گناہوں کو یاد کرتا ہوں تو بے ہوش ہو جاتا ہوں. کہیں اللہ رب العزت نے ان گزشتہ 40 برس کے گناہوں کی پوچھ گچھ ہم سے کر لی تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اے امیر المومنین, اگر پوچھنے والے آپ نہ ہوتے تو میں یہ کبھی نہیں بتاتا. اے امیر المومنین, اے خلیفۃ المسلمین, میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اب میرے لیے کوئی سزا جو دینا چاہے وہ مقرر کرے. اتنا سنا حضرت عمر فاروق اعظم رونے لگے, اللہ رب العزت کی بارگاہوں میں ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کرتے ہیں, میرے مولا, مجھے ان جیسے اور گورنر عطا فرما. حضرات محترم, یہ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلاموں کی تھی. جانے کیا لوگ تھے, کیسے وہ لوگ تھے, چھوڑ دی زندگی بندگی کے لیے, ایک ہم بھی تو ہیں, ایک تم بھی تو ہو, چھوڑ دی بندگی زندگی کے لیے.